حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مسجد قباء میں ایک انصاری شخص ان کی امامت کرتا تھا، اور اس کی عادت یہ تھی کہ جب بھی وہ ارادہ کرتا کہ کوئی سورت نماز میں پڑھے تو اسے پڑھتا، لیکن اس سورت سے پہلے سورہ اخلاص پوری پڑھتا، پھر اس کے ساتھ دوسری سورت پڑھتا، اور وہ یہ عمل ہر رکعت میں کرتا تھا۔ تو اس کے ساتھیوں نے اس سے اس موضوع پر بات کی۔ انہوں نے کہا، آپ یہ سورت پڑھتے ہیں، پھر آپ خیال کرتے ہیں کہ یہ تو آپ کے لیے کافی نہیں ہے، یہاں تک کہ دوسری سورت بھی پڑھتے ہیں، تو آپ یا تو صرف اسے پڑھیں یا اسے چھوڑ دیں اور کوئی دوسری سورت پڑھیں۔ تو انہوں نے کہا، میں اسے چھوڑنے والا نہیں۔ اگر آپ لوگ پسند کریں کہ میں اسے پڑھنے کے ساتھ ساتھ امامت کروں تو امامت کروں گا، اور اگر آپ لوگ اس کے ساتھ امامت کرنا پسند نہیں کرتے تو میں آپ لوگوں کی امامت کو چھوڑ دوں گا۔ اور لوگوں کا حال یہ تھا کہ انہیں اپنوں میں سب سے افضل سمجھتے تھے اور ناپسند کرتے تھے کہ ان کے سوا کوئی دوسرا ان کی امامت کرے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان لوگوں کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو ساری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، تمہارے ساتھی جو بات کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنے سے تمہیں کیا چیز روک رہی ہے، اور تمہیں کیا چیز مجبور کر رہی ہے کہ ہر رکعت میں تم اس سورت کو پڑھو؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا، آپ نے وہاں ایک آدمی کو قل هو اللہ احد اللہ الصمد یعنی سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے کہا، کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 عادتیں ہلاک کرنے والی ہیں اور 3 عادتیں نجات دلانے والی ہیں: انتہائی بخل یعنی بہت زیادہ کنجوسی، خواہش پرستی یعنی اپنے نفس کے حساب سے چلنا، اور خود پسندی یعنی اپنے آپ کو نمایاں کرنا۔ یہ 3 عادتیں ہلاک کرنے والی ہیں، اور 3 عادتیں نجات دلانے والی یہ ہیں: ظاہر اور پوشیدہ میں اللہ کی خشیت یعنی اللہ کی مرضی، محتاجی اور غنی میں میانہ روی، غصے اور خوشی میں انصاف کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پیاری احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔